آپ نے کہا کہ ایگریکلچر پہ انہوں نے صوبائی حکومتوں نے کہا IMF کو کہ ہم ٹیکس لگائیں گے، لیکن جو زیادہ شمار ہمارے پاس ڈیٹیلز اس وقت آئی ہیں اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ آف واٹر ریزروائر ہوں گے، واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگا، واٹر یوز ایفیشنسی کے پروجیکٹس بنائے جائیں گے، واٹر سٹوریج بنائی جائے گی، راوی نیوز سائفن کے لیے 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے لیے 10 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، CM پنجاب اور واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر منصوبے کے لیے 8 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں CM پنجاب ہائی ٹیک فارمز موبلائزیشن میکنائزیشن فائنینسنگ کے لیے 9 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، ایگری فارم میکنائزیشن پروجیکٹ کے لیے 7 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. تو وہ تو بہت کام کر رہے ہیں ایگریکلچر میں. آپ کہہ رہے ہیں مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ ٹرانسفارمیشن کے لیے 6 ارب ہیں، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جانور و مویشی ہو جو لنکڈ اپ ہے اس کے لیے 2 ارب روپے رکھ دیے. CM پنجاب لائف اسٹاک کارڈ کے لیے 1 ارب روپیہ رکھ دی ہے. ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹوہار ریجن کے لیے انہوں نے 7 ارب روپے رکھ دیے. سر اتنا کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگائی جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسپیشلی واٹر ریزروائرز تو بڑے ضروری تھے. میں بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں یہ کچھ چیزیں. آئی ڈونٹ نو اس کا اثر، کیونکہ ایگریکلچر کے بارے میں کچھ سمجھنے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیشلی پنجاب میں آدھے سے زیادہ 40%، 44% جو ہیں وہ اسمال فارمرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا پروڈیوس جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آتا کیونکہ اتنی زمین ہی نہیں ہے، اور ایک دوسرے پہ وہ مڈل مین درمیان میں لے جاتا ہے. جی باقی جو ہیں، میں کیونکہ بڑے ذمہ دار سندھ میں ہیں اس لیے میں پنجاب کے ریفرنس میں بڑے ذمہ داروں کی بات نہیں کروں گا. باقی جو ہیں پروگریسو میکنائزڈ کیپٹلسٹ فارمرز ہیں، اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس ملک کو وہ کھلا رہے ہیں. سر رکھا نا انہوں نے کسان کارڈ بنا دیا، 6.3 ارب روپے مختص کر دیے. فصل بیمہ پروگرام کے ڈاکٹر صاحب 1.5 ارب. بہت میں یہ سارا اپریشیٹ کر رہا ہوں. بات جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی فارمنگ ہے وہ ٹوٹل 24% پاکستان کی جو GDP کا حصہ ہے اس میں صرف 8% ہے. صرف 8%؟ جی 3% فوڈ کراپس، بالکل ٹھیک ہے، 3% کیش کراپس، ٹھیک ہے، اور 2% مائنر کراپس. اوکے. باقی 2% ہیں فارسٹس، اور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور 2% فشریز. باقی 10-12% جو ہے وہ اینیمل فارمنگ ہے. اور اب ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور جس میں ڈیری فارمنگ بھی ہے اور سلاٹرنگ بھی ہے، اور سلاٹرنگ اوپر گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ جو پانی کے ایشوز ہیں، اور یہ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ریزروائرز ہر جگہ، ہر صوبے میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ چاہیے. اسپیشلی انڈیا نے جو ہمارا پانی بند کر دیا، اس کے بعد تو بہت زیادہ. جی، اور میں دیکھتا ہوں کہ لاہور میں بھی ہر جگہ جہاں کوئی سرکاری باغ تھا وہاں انہوں نے بارش کا پانی رکھنے کے لیے وہ کھدائی کی ہوئی ہے، which is actually a very good step. بہت اچھا ہے، اور یہی ہونا چاہیے تھا، جلدی ہونا چاہیے تھا. بٹ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ریزروائرز بنے، آپ کے پاس بارش کا پانی، اور اسپیشلی جو انڈر واٹر ریزروائرز ہیں اس تک وہ پانی پہنچے کیونکہ وہ نیچے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو کارڈ کیا ایشو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ چھوٹے کسان کو ملنا ہے یا بڑے کسان کو مل جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب مجھے ذرا یہ ایکسپلین کر دیں، FBR کا ہدف جو وفاقی حکومت نے رکھا وہ 14,131 ارب روپے. اب اس میں پنجاب کا حصہ ہے 4,062.2 ارب روپے. تو یہ ٹارگٹ آپ کے خیال سے ٹھیک ہے یا زیادہ ہے، یا اسی مد میں پھر ٹیکسز زیادہ نکالے جائیں گے؟ بات وہی ہے جو ہم ہر دفعہ اور اچیویبل ہے یا نہیں ہے؟ سر وین دی گورنمنٹ فیصلہ کر لے تو ہر چیز اچیویبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سوال تو دو ہی ہیں، ایک اس ول کا اور دوسرا ٹرانسپیرنسی کا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو FBR ہے، حالانکہ اس دفعہ 2 باتیں کی گئی ہیں FBR کے ساتھ. ایک تو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ان کو 4 گنا تنخواہیں بھی اگر وہ اپنا ہدف پورا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لیٹ سی انسینٹیو کی بات کی، انسینٹیو. جی بٹ بات ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے، کیا ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا کامیاب ہو جائیں گے ہم؟ بگ کوسچن. کیا جو آپ کا ریٹیل ہے اس پہ
سیلز ٹیکس لگے گا. ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ آپ کی پاورٹی 40% سے 45 یا 48% پہ چلی گئی بیکاز آف سیلز ٹیکس, اور سیلز ٹیکس ہم نے 17 سے 18 کر دیا ہے. بٹ اگر آپ دیکھیے, اچھا ویسے میں آپ سے بیکاز یو آر اے پروفیسر ایز ویل, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ایشو پہ بات کرنا کہ کیا ٹیکس کلیکشن جو ہے اور اس ٹیکس آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا جو ٹیکس نہیں دیتے, جو دانستہ طور پہ ٹیکس نہیں دیتے. لیکن جب وین یو ٹاک اباؤٹ دا ممبرس آف دا پارلیمنٹ, تو آج پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ کی میں پارلیمنٹرین کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ نان فائلر اتنا زیادہ ہو گیا اس ٹیکس میں, تو آپ وہ تنزیہ بات کی جا رہی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ نان فائلر پہ یہ شک بھی لگا دیں کہ اس کے بچے کو رشتہ نہیں ملے گا. مطلب سر دیکھیں بات یہ ہے, دس از سم تھنگ ویری سیریس, کہ فیلئر آف دی ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے نا کہ نان فائلر ملک میں رہتے ہیں. کیا اس ایشو پہ سیاست ہونی چاہیے یا اس ایشو کو سسٹمیٹکلی بہتر ہونا چاہیے؟ سر آپ وہی لوگ جو بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, انہی کا دیکھ لیجئے گا کہ ٹیکس کتنا ہے. کسی کا 4,000 ہے, کسی کا 40,000 ہوگا, اس سے زیادہ تو وہی آپ کو پتہ ہے اعداد و شمار آ گئے ہوئے ہیں کہ جو پروفیشنلز ہیں جو سیلریڈ ہیں ان کا 400 اینڈ سم تھنگ پچھلا ٹیکس کٹھا ہوا, اور باقی بزنسز جو ہیں وہ 200 اینڈ سم تھنگ بلین کٹھا ہوا. سوال دو ہیں اس میں بڑے امپورٹنٹ, اور وہ فلاسفیکل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیکس فری کر دو, تو باہر سے نظام کیسے چلے گا؟ جی میں وہیں آ رہا ہوں کہ آپ کو پھر جس طرح آپ کے بچے وہ ایک آف شور ملک میں پاناما لیک میں پیسے رکھ رہے ہیں, تو پھر دنیا یہاں پیسے رکھنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ نظام کیسے چلے گا, تو سوال صرف یہ ہے کہ وہ جو 200 ملین ہے, 250 یا 240 ملین میں وہ جو 200 ملین ہے جو 1,000 کچھ سے کم آمدنی کے ہیں یا 40-45% پاورٹی کے ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے نظام؟ ان کے بلاغوں کا نظام چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بالکل ٹھیک ہے. نظام پھر آپ جب کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو پھر کمپٹیشن, اب بجلی کا, تیل کا, یہ سارے کا کمپٹیشن کرائیں نا تاکہ پرائسز نیچے آئیں, تاکہ کوالٹی ملے. آپ وہاں بھی اولیگارکس رکھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ہمارے ٹیکس سے اگر یہی نظام چلنا ہے کہ گاڑیاں لینی ہیں اور 500% ان کی تنخواہیں, تو پھر نظام کے لیے آپ ایٹ لیسٹ 50% آف دیٹ ٹیکس لوگوں تک آنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر نہیں مسعود صاحب آپ کو ذرا پروگرام میں شامل کریں سر. ایجوکیشن کے حوالے سے